نحمد نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث نمبر 7 ہے اخلاص، خیر خواہی، وفاداری۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ نے یعنی کہ صحابہ نے کہا خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ اور کتابوں میں بھی ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ یہ صحیح مسلم کا ہے۔ تو النصیحہ، دین نصیحہ ہے۔ تو نصیحہ کیا چیز ہے؟ کسی چیز کو خالص اور صاف کرنا۔ اس سے اشتقاق کر کے عرب کہتے ہیں نصحت الاصل، میں نے شہد کو صاف کر لیا۔ تو یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب شہد کو موم سے خوب صاف کر لیا جائے۔ تو خالص چیز کو خالص کرنا، صاف کرنا۔ ایک قول کے مطابق نصیحت کا لفظ نصح الرجل ثوبہ سے بھی ہے، یعنی جب انسان اپنے کپڑے کو سیتا ہے تو گویا اس نے اپنے کپڑے کو نصحہ یعنی کہ اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ تو درست کرنا اور صاف کرنا، خاص کرنا، یہ سارے معنی ہے۔ جیسے کہ اوپر ہیڈنگ میں بھی خالص، اخلاص، خیر خواہی، وفاداری، تو یہ سب اسی میں شامل ہے۔ تو حدیث کی تشریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث سے مبارکہ میں فرمایا کہ دین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور یہ جو نا الدین النصیحہ، تو یہ دونوں میں ال لگا ہوا ہے، اس سے حصر کا معنی بھی آتا ہے کہ دین خیر خواہی ہی ہے، یعنی کہ جب دین اب دین پر عمل کرتے ہو تو گویا کہ یہ خیر خواہی ہی ہے۔ اگر دین میں صحیح طرح سے ہم عمل کرتے ہیں تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی دین، اگر خیر خواہی ہمارے اندر ہے تو گویا کہ یہ دوسرا نام اس کا دین ہی ہے۔ یعنی کہ کوئی مسلمان خود کو یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں دین پر چلتا ہوں، لیکن اس کے اندر اگر خیر خواہی نہیں ہے تو وہ پھر اس کا دین جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ دین کا دار و مدار نصیحت یعنی ہمدردی اور خیر خواہی پر ہے۔ نصیحت ایک جامع لفظ ہے جس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہاں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ حقدار کے حق کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہمارا دین ہمیں حقوق و فرائض سکھاتا ہے۔ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، چاہے وہ بندوں سے ہو چاہے اللہ سے ہے، خیر خواہی اور حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بھی حق ہوتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو حقوق کو ادا کرنا، حقدار کو حق دینا اور اس کے حق کی حفاظت کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ اردو میں اس لفظ کو مفہوم حق ادا کرنا، خیر خواہی اور اخلاص ہے، اور یہ چیز دین کا اصل جز ہے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کس کے حق میں ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور مسلمانوں کے عوام کے لیے بھی۔ تو اللہ کے حق میں نصیحت کو ہم سمجھتے ہیں انسان سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے، اس کے احکامات کی اطاعت کرے، اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے،
اسے ہر عیب سے پاک اور منزہ سمجھے، اسی سے محبت رکھے، اس کی نافرمانی سے بچے، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کرے، اور جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچے، کیونکہ یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے سے زیادہ ہم کس کا حق ہو سکتا ہے ہم پر؟ اور اللہ تعالیٰ کا حق یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ پھر اللہ کی کتاب کے حق میں نصیحت، قرآن پر ایمان رکھے، پوری توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، معنی مطالب پر غور کرے اور اس امکانی حد تک اس پر عمل کرے۔ تو قرآن کا حق کیا بنا کہ قرآن کو پہلے تو اس کو اللہ کی کتاب مانے انسان، پھر اللہ کی کتاب کو سمجھے، سیکھے، پڑھے، اور اس کی جب پڑھے تو اس کو صحیح طرح سے اس کے سارے تجوید کے ساتھ، سارے اصولوں کے ساتھ پڑھے، اور اس کے مطلب، اس کے لفظوں کے مطلب کو سیکھے، انسان اس کی تفسیر کو سیکھے، اور پھر جب سیکھے تو پھر عمل اس کے مطابق کرے، اپنی پوری کوشش کر کے قرآن کے مطابق عمل کرنا، یہ سارا کا سارا قرآن کا حق ہے ہم پر۔ اور پھر قرآن کو جب ہم سمجھ لیں، سیکھ لیں، اچھی طرح سے اس پر عمل کرنا سیکھ لیں، تو پھر ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، آپ کی تعظیم کرے، آپ کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کا شیدائی ہو انسان، اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہو گئے؟ پہلے نمبر 1 ایمان لانا کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، اور آخری رسول ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیغام لائے اللہ کی طرف سے، جو دین ہمارے لیے لائے، اس کو سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب رشتوں سے زیادہ محبت کریں اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا، اور اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر ہماری محبت پکی ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی تھام کر چلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنا اسوہ حسنہ ہے اس پر عمل کرنا، اس کو بھی اپنے آپ کو اس نقشے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے، تو ہمیں ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ ائمہ مسلمین کے حق میں نصیحت، مسلمان کے جو حکمران ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کیا حق ہے ہمارا، کہ اگر تو وہ دین حق کو مانتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اس کے طریقے پر چلتے ہیں، اسی کا حکم دیتے ہیں، اسی کے مطابق قوانین ہمارے لیے بناتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے، ان کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ان کے احکامات کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ اگر کوئی حکمران، مسلمان حکمران اللہ کا فرما بردار ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کو بھی اسی کا حکم دیتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق حکم دیتا ہے، تو پھر ہمیں اس سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے ہمیں، اور انہیں اچھے مشورے دے۔ اگر انسان وہ اس حیثیت پر ہے کہ حکمرانوں کو مشورہ دے سکے تو وہ اچھے خیر خواہی کے ساتھ مشورے دے، اور ان کی غلطی ہو تو ان کی غلطی ان کو بتائے، کیونکہ کسی کی غلطی بتانا بھی خیر خواہی ہے۔ اگر وہ ظلم اور تعدی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں ظلم اور تعدی سے روکے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اگر حکمران، دیکھیں انسان کے پاس جب بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے تو اس میں بغاوت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر
کبھی ظلم کا پہلو بھی آ جاتا ہے تو حکمرانوں کو اگر اس طرف جا رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور وہ اگر صحیح چل رہے ہیں دین کے مطابق ہمیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے وفادار اور ان کے خیر خواہ بن کے رہے اور ان کے کہنے کے مطابق چلے۔ ائمۃ المسلمین، عامت المسلمین یعنی تمام مسلمانوں کے کیا حق ہے ہم پر کہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، حسن سلوک سے پیش آنا، ممکن حد تک ہر ایک کو فائدہ پہنچانا، کسی کو بے جا تکلیف نہ دینا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا۔ تو یہ سارے کام ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے کرنے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، ان سے اپنے برے اخلاق سے ان کو تکلیف نہیں دینی، اور آپس کے معاملات میں صبر و شکر سے کام لینا ہے، کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کرنی ہے، اور بڑوں چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے جو حقوق ہم پر بنتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کا مال جان، ہر مسلمان کی جان اور مال، عزت، اس کا دین اور اس کی عقل، اس دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرے، ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کسی کا عیب ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے عیب کو اچھالے نہ بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالے، اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں، ہم اچھے لوگوں کو اچھی چیزیں سکھانے کی کوشش کریں، ان کی برائیوں پر ان کو سمجھائیں، ان کو برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں، ان کی برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کی بیعت کی: اقامت صلاۃ یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ دیکھیے جب وہ اپنے مسلمان ہونے کے لیے اللہ بیعت لے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت لی تھی۔ پھر حضرت جریر بن عبداللہ زندگی بھر اس عہد کے پابند رہے، انہوں نے زندگی بھر تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کر کے کا رویہ رکھا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے، اور ان کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ حافظ طبرانی نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے، یعنی ان کے بارے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس حد تک وہ خیر خواہی کرتے تھے تو وہ ایک دفعہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کوئی گھوڑا خرید لائے۔ خادم نے 300 درہم کا گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تاکہ اسے قیمت ادا کر دی جائے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا، تم نے یہ 300 کا بیچا ہے لیکن گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں بیچنے پر تیار ہو؟ اس نے کہا آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، کیا 500 میں ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ 100 درہم بڑھاتے ہوئے، اور مالک راضی ہوتا گیا۔ وہ کیوں راضی نہ ہوتا، اسے تو 300 کے بجائے زیادہ رقم مل رہی تھی۔ آخر انہوں نے وہی گھوڑا 800 درہم میں خرید لیا۔ تو انہیں کہا گیا کہ حضرت یہ گھوڑا 300 میں مل رہا تھا تو آپ نے اس قدر رقم دے دی؟ تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کیونکہ ان کو لگا کہ یہ گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات بیچنے والے کو اپنی چیز کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے اگر مثال کے طور پر اس گھوڑے کو چھوٹا سا ہوگا، اس سے انہوں نے پالا ہوگا خود ہی، تو ان کو اب اندازہ زیادہ نہیں ہوگا کہ یہ گھوڑا اصل میں کتنا قیمتی نسل کا ہے یا کتنا ہے، اور انہوں نے، یا پھر بعض اوقات انسان اپنی چیز کو کم پیسوں میں بیچتا ہے کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ
چیز کو بیچ کے جلد از جلد کچھ نہ کچھ پیسے حاصل کرے اور اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ عام لوگوں سے اس طرح کا تو رویہ کی امید بہت کم ہے آج کل کے زمانے میں خاص طور سے، لیکن کسی سے کوئی چیز لیتے وقت اس کی نادانی کا اور اس کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور نہ ہی بیچتے وقت کسی کو جھوٹ بول کے کسی سے زیادہ قیمت لینی چاہیے۔ اور تمام معاملات میں انسان دوسروں سے ایسا ہی معاملہ کرے جو وہ خود اپنے ساتھ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کبھی کوئی میرے ساتھ ایسی زیادتی کوئی نہ کرے، میرے ساتھ لوگ اس طرح سے اچھا رویہ کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دوسروں سے بھی اسی طرح کا رویہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے کہ اور خیر خواہی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو خیر خواہی سے ہی اس حدیث کا تعلق ہے۔ تحفظ جان و مال مسلم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواہ البخاری و مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاکہ وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو مجھ سے اپنا خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ تو مشکل الفاظ، مجھے حکم دیا گیا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ الناس تو بت پرست، یہاں پر الناس لوگوں سے میں جنگ کروں، قتال کروں یعنی کہ جہاد کروں۔ تو لوگوں سے یہاں کون سے لوگ مطلب ہے کہ جو بت پرست ہیں، مشرک ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، تو ان سے جہاد کرنا۔ تو دیکھیں ویسے تو کوئی ہمارے پڑوس میں کوئی بت پرست رہتا ہے، کوئی مشرک رہتا ہے، ہم ان سے جنگ نہیں شروع کر دیتے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو نقصان نہیں چاہتا تھا مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہتا تھا، رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ جنگ جو ہے یا تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اسلام کو پھیلانا، اسلام کو ہر انسان تک پہنچانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھیجتے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اور جب جزیرہ عرب کو مشرک سے پاک کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام حکم تھا کہ اب اس جزیرہ عرب میں اب کفر و شرک نہیں رہے گا، یہاں پر پورا کا پورا اللہ کا دین رائج ہوگا۔ تو اس وقت بھی لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا اور لوگوں کو مہلت دی جاتی تھی، لوگوں کو قرآن سکھایا جاتا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ ایک عام طریقہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ملک دوسرے مشرک ملک پر صرف کسی جھگڑے کی وجہ بغیر بغیر اسلام دشمنی کے، کوئی اسلام دشمن نہیں ہے، تو بغیر وجوہات کے کوئی کسی کو صرف اپنے لیے زیادہ زمین لینے کے لیے یا اپنے حکومت کو بڑھانے کے لیے عام طور پر اس طرح سے نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فائدہ کیا ہے کہ یقیم الصلاۃ، نماز کو اس طرح ادا کریں جیسے کہ ادائیگی کا حکم ہے، اس سے نماز کا دوام مراد ہے۔ یؤتوا الزکوٰۃ، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچا دے، اور عصموا، بچا لیا، وہ محفوظ کر لیا۔ اسی سے اعتصمت باللہ کا لفظ مشتق ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی نافرمانی سے بچ گیا۔
سارے لفظوں کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ بحق الاسلام کہ یہ استثنا منقطع ہے، اس کے معنی ہے کہ اپنی جان اور اموالوں کو بچا لینے کے بعد اب ان پر واجب ہے کہ وہ ضروریات دین کو پورا کرے، اور جو شخص ان کا تارک ہو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ مثلا کوئی شادی شدہ زنا کرے، یا کوئی قبول ایمان کے بعد مرتد ہو جائے، یا کسی کو ناحق قتل کرے۔ وحسابہم علی اللہ، ان کے باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو اس حدیث کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت واضح فرمائی کہ جو شخص توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہو، شرعی طور پر اس کا خون اور مال محفوظ ہے، اور کسی کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یا اس کے مال کو نقصان پہنچانا، یا اس کے عقل کو نقصان پہنچانا، یا اس کے عزت کو نقصان پہنچانا، یا اس کے دین کو نقصان پہنچانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسروں کے کو ان سارے چیزوں کے تحفظ دیتا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہ چھوڑ دو کی توضیح اور تشریح فرما دی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں کہ اگر وہ دین کو قبول کر لیتے ہیں، دین کے طریقے پر چلتے، تو پھر تم ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جنگ میں بھی اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، جنگ کے دوران بھی کوئی کافر، تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ حد یہ ہے کہ اگر عین میدان قتال میں دوران جنگ کوئی کافر زبان سے کلمہ اسلام ادا کرے تو اس سے لڑنے یا اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک لڑائی کے دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کسی کافر پر غالب آ گئے اور اسے قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر انہوں نے اسے شدت جذبات میں قتل کر دیا کہ یہ محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ واپس آ کر یہ ماجرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے محض جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا شققت عن قلبه، تو نے اس کے دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا محض جان بچانے کی خاطر پڑھ رہا ہے؟ تو یہ اس کا کیا مطلب تھا کہ دیکھیں، کوئی زبان سے اگر کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر ہمارے پاس یہ اب ہمارے پاس یہ راستہ نہیں رہتا کہ اس کو پھر بھی کافر کہیں، کافر سمجھے۔ تو جب اس شخص نے صرف زبانی بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں تھی کہ اب اسے مارے، مگر چونکہ وہ جنگ کے دوران ایسا ہوا، اور شاید وہ شخص خود بھی حضرت اسامہ کو مارنا چاہ رہا تھا، ظاہر لڑائی ہو رہی تھی، تو اب ایسے میں کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو انسان کو فوری طور پر یہ یقین نہیں آتا۔ تو بہرحال حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوتا تاکہ اس جرم سے بچ جاتا۔ حضرت اسامہ ڈر گئے کہ اب یہ جرم میرے عمل نامے سے کیسے جائے گا کہ میں نے کسی نے کلمہ پڑھنے کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس وقت ان کے دل میں خواہش آئی کہ میں مسلمان آج اگر ہوتا تو، چونکہ مسلمان جب ایک کافر ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ کاش میرا یہ گناہ معاف ہو جائے، اگر میں آج مسلمان ہوتا تو میرے پچھلے گناہوں میں یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور میں اس جرم سے بچ جاتا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ زبان سے صرف ایک جنگ کے دوران لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلواریں اٹھا لی گئی ہیں، اور پھر بھی کسی کو معاف کر دینا کہ کلمہ پڑھ لیا، اب وہ مسلمان ہے، اب اس کی جان ہم سے محفوظ ہے۔ تو لہٰذا جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کر اسلامی احکامات پر کاربند ہو تو اس کا خون اور مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن شریعت کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز اور اس کے خلاف ورزی کی صورت میں انہیں کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں۔ یعنی کہ
دیکھیے مسلمان ہے لیکن اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جو کہ شریعت میں حد مقرر ہے اس گناہ کے لیے، جیسے قتل کے بعد قصاص ہے، کسی نے قتل کیا اس کی جان بھی لی جائے گی، یا شادی شدہ اگر مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا بھی رجم ہے کہ ان کے پتھر مار کے انہیں مار دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جیسے یعنی کوئی بھی جرم ایسا کیا جو اس میں ان کو اسلام کی شریعت کے تحت ان کو سزا ملنی ہے تو مل دی جائے گی، مگر ورنہ اگر وہ صحیح اسلام پر چل رہے ہیں تو ان کے جان و مال اور عزت اور دین اور عقل سب چیزوں پر محفوظ ہے، دوسرے مسلمانوں سے تکلیف دے کے اس کسی بھی چیز کا نقصان نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بعض قبائل کے خلاف محض اس لیے جنگ کی گئی تھی کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہو گئے تھے۔ تو جو مسلمان اسلامی حدود کے خلاف ورزی کرے تو وہ شرعی حد سے نہیں بچ سکتا۔ مثلا قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا اللہ یہ کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں یا خون بہا دیت دے دیں، دیت لینے پہ راضی ہو جائیں۔ اسی طرح جرم ثابت ہونے پر چور کو بھی سزا دی جائے گی اللہ یہ کہ صاحب مال اسے عدالت میں پیش کرنے سے قبل معاف کر دے۔ تو یہ تو جرائم ہے، ظاہر ان کا تو سزا ملے گی۔ معاملہ عدالت میں آ جانے کے بعد صاحب مال کو معاف کرنے کا حق نہیں رہتا، گویا کہ جرم ثابت ہونے پر شرعی حدود کے مطابق سزا دی جائے گی اور حد نافذ کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چل سکے تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قانونی طور پر اس کا سزا اس کے لوگوں میں اس کا یا تو اس کا جو گناہ ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوا یا چھپا رہا، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا، تو پھر اب اللہ کا معاملہ ہے اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے تو وہ اس بندے کی معافی مانگنے پر اس کو معاف کر دے اور وہ اس گناہ کی سزا سے بچ جائے۔ مگر اسلام میں جب کسی کا جرم قانونی طور پر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کے مطابق اس حد جاری کرنا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال اور خون میرے دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کافر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر درخت کے اوٹ میں آ کر کہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول کیا تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے قبل میرا ہاتھ کاٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اسے قتل کیا تو اسے قتل کرنے سے پہلے تمہارا جو درجہ تھا وہ اس درجے پر ہوگا اور تم اس کے درجے پر، یعنی پہلے اس کا خون بہانا جائز تھا اور تیرا قتل جائز تھا، اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں اور تیرے قتل کرنا اور تجھے قتل کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان کو جب انسان قتل کر دیتا ہے تو اس کو پھر قصاص کا سزا ملتی ہے، پھر اس کو اس کی جان کے بدلے جان لی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تم اسے قتل کرو گے تو تمہیں اس کے قتل کے بدلے قصاص کر کے تمہیں قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، ہمارا دین اور ایک اسلام کی کلمہ کی کتنی اہمیت ہے اور ایک مسلمان کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو یہ توفیق دے کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ لڑائی میں ایک مشرک بڑا بہادر اور نشانہ باز تھا، وہ جس مسلمان پر حملہ کرتا جھپٹ کر اسے قتل کر ڈالتا۔ ایک مسلمان نے غالباً وہ حضرت اسامہ بن زید تھے، اسے اچانک جا لیا، اس پر تلوار اٹھائی اور اس نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مگر حضرت اسامہ نے اسے قتل کر ڈالا۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے حضرت اسامہ پر۔
تو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ منافقین کو مسلمان ہی قرار دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے بہت سے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، حالانکہ وہ دلی طور پر کلمہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے متعلق حتمی علم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته۔ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ظواہر شریعت کے پابند ہیں، یعنی جو ظاہری طور پر اگر کوئی مسلمان خود کو کہتا ہے، مسلمانوں والے اعمال کرتا ہے، تو ہم اسے منافق یا کافر نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص پابند صوم و صلات ہو، اسے کفر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ اس کی جان و مال کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، الا بحق الاسلام، یعنی حدود اسلامیہ کی خلاف ورزی پر اس کی جان یا مال کو تحفظ نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، کہ جان و مال ہر چیز محفوظ ہے دوسرے مسلمانوں سے، لیکن اگر اس نے ایسا کوئی جرم کیا جو اسلام میں سزا کے لائق ہے، اس کے اوپر حد ہے، تو پھر وہ سزا ملے گی اسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو سزا نہیں دی تھی، یعنی کہ جب منافقین حالانکہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر، وہ مسلمانوں کے لیے برا کرنا چاہتے تھے، مگر چونکہ وہ کلمہ گو تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عام طور پر ان کو پکڑ کے ان کو سزا نہیں دی، ان کو قتل نہیں کیا۔ ہاں یہ کہ جب ایسا وقت آیا کوئی کہ ان کا جرم ثابت ہوا تو انہیں اس جرم کے مطابق سزا دی گئی تھی۔ اور اس میں یہ کہ حکمت یہ بھی تھی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقینی طور پر معلوم تھا نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ کون منافق ہیں، تو اس کے باوجود آپ کیوں سزا نہیں دیتے تھے ان کو، کہ ہر کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو اگر وہ قتل کرواتے تو اس سے تھا کہ بری شہرت پھیل جاتی، ہر کسی کو پوری صحیح بات نہ پہنچتی اور لوگ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کروا دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی قتل کروا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی اس طرح سے سزا نہیں دی ان کے منافقت پر، ٹھیک ہے، ہاں کسی جرم کے مطابق تو دوسری بات ہے، لیکن صرف منافق ہونے پر جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا نہیں دی تھی، حالانکہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے، صرف زبان کے مسلمان تھے۔ چونکہ حدیث کا مضمون اخلاص پر ہے کہ دین جو ہے اللہ کا دین سراسر اخلاص ہی ہے، تو جب دین کو اخلاص کا نام دیا گیا تو ہم تھوڑا سا اخلاص کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ تو اخلاص کے جو معنی کیے جاتے ہیں، خالص ہونا، نجات پانا، محفوظ رہنا، ان سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ اخلاص۔ تو لغوی طور پر اخلاص جو ہے وہ اخلص یخلصو کا مصدر ہے، اس کا اصل مادہ جو ہے وہ خا لام صاد، اس کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کی صفائی اور مہذب ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو جب صاف کیا جاتا ہے یا کوئی انسان اب اچھے اخلاق جس کے ہوتے ہیں اور وہ بہت مہذب ہوتا ہے تو اس کو اخلصا یخلصو، کہ اس کو وہ خالص کیا گیا ہے یا اس نے خالص اپنے آپ کو کیا ہے، تو خالصن صاف ستھری چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو خالص جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جس میں پہلے کچھ ملاوٹ ہو، بعد میں اس کو ملاوٹ سے پاک کر دیا گیا ہو۔ تو یعنی کہ خالص چیز وہ ہوتی ہے جو
جس میں کچھ ملاوٹ تھی مگر اس کو اب صاف کر دیا گیا. جیسے ایک انسان ہے، اس میں کچھ برائیاں ہو، کچھ بد اخلاقی ہو، لیکن وہ اپنی کوشش کر کے محنت کر کے اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے، اپنے دین کو خالص کرے، تو وہ اس معنی میں ہے. یعنی پہلے وہ اس کے اندر ملاوٹ تھی، اب وہ پاک صاف ہو گیا. اور صافی اس کو کہتے ہیں جو پہلے ہی سے پاک ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جس میں پہلے سے ملاوٹ ہو لیکن بعد میں صاف کیا گیا ہو. یہ اس کے مقابلہ بتایا جا رہا ہے. تو خلصتہ فخلصا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس چیز کو میں نے خالص کیا تو یہ پاک صاف ہو گئی. اور اخلصا شیئن کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کسی چیز کو چن لینا، یعنی کچھ چیزوں میں سے بہترین چیز کو الگ کر لینا. تو مخلصین، لفظ مخلصین جو ہے، اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کر دیا، اپنی عبادت کو بالکل نیت کو، اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیا. اور مخلصین اور یا مخلصین، لام کے زبر جب ہوتا ہے تو مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کو خود سے چنا اور ان کو کسی خاص مقصد کے لیے ان کو اپنے لیے چن لیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے دوسرے بندوں کے مقابلے میں. اور مخلصین جس نے اپنے آپ کو اپنی محنت سے اور اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو صاف کیا ہو، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کیا ہو. اور مخلصون کا ایک مطلب موحدین بھی ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے، ان کو مخلص کہا گیا. جیسے سورہ احد میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. تو کیونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص اوصاف بتائے گئے ہیں، اور اس سورہ کی تلاوت میں توحید خالص کا اقرار ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفات کو پڑھتے ہیں سورہ احد میں، تو گویا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا. تو یہ سارا معنی کو سمجھنے کے لیے تو خالص وہ عمل ہے جس کے کرنے کا سبب صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. دیکھیں، امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ دین میں اخلاص وہ اہم چیز ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا. تو جیسے کہ دین جو ہے وہ اخلاص ہی ہے، دین خیر خواہی ہے، تو ہم نے اسی کی ہم مانی یہ بات ہے کہ اگر جب تک انسان کے دل میں اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا. یعنی خالص نیت ہو کہ اللہ کی رضا چاہتا ہو انسان. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے تمام انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے کہ وہ بندوں کو بتائے کہ اللہ کے لیے خالص ہونا کیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے تمام کتابیں نازل فرمائی. قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بھی اخلاص ہی ہے. اخلاص یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو خالص کر لے، ایسا بنا لے جیسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ نے جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو گویا کہ خالص وہ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور دیکھیں، ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اخلاص جو ہے وہ عمل کو شروع کرنے کے بعد آتا ہے. یعنی جب انسان کوئی عبادت شروع کرتا ہے تو اس میں پھر اخلاص اسے لانا پڑتا ہے، اللہ کے لیے اسے خالص کرنا پڑتا ہے. جو بھی عمل کرتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے بندہ. اور جو اخلاص کا دوسرا پہلو، ایک مسلمان جو ہے اگر اللہ کے دین پر چلنے والا ہے تو پھر اس کا جو پہلو ہے اخلاص کا دوسرا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اسی کو تھامے رکھے. یعنی کہ اخلاص زندگی میں پیدا کرنا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لے. کیونکہ یہ چیز محنت سے آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے. انسان اپنی عبادات کو دیکھتا ہے، اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، اپنے دین کے کاموں کو دیکھتا ہے، اور پھر ان کو زیادہ سے زیادہ خالص کرتا ہے کوشش سے. تو یہ اسی کو انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا دے.
تو انسان جو اعمال کرتا ہے اس میں 4 چیزوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اقوال میں اخلاص، انسان جو بات کرے اخلاص نیت کے ساتھ، یعنی کہ سچی بات کرے۔ افعال میں اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اعمال یعنی تمام عبادات میں اخلاص۔ دل کے احوال، یعنی کہ انسان کے دل میں جو باتیں ہیں اس میں بھی خلوص ہو اور اللہ کی طرف اس کی نیت ہو کہ مجھے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے۔ اور دین میں اخلاص میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندوں کے ساتھ اخلاص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو کوشش کر کے اللہ کے لیے خالص کرے گا تو پھر اس کے اندر خود بخود اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور دوسروں کے ساتھ سچائی سے معاملہ کریں، امانت سے معاملہ کریں۔ اس وجہ سے جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص اپنی نیت کرے گا، اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرے گا اور مسلسل کوشش کرے گا کہ کہیں سے کوئی ریاکاری نہ ہو، کہیں سے کوئی شرک کا پہلو نہ ہو، تو پھر جب وہ بندہ کوشش کرے گا تو پھر ظاہر دین ہمیں وہ صحیح طرح سے دین پر چلنا بھی چاہے گا، اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھی طرح اور اخلاص سے معاملات کریں۔ تو دیکھیں اخلاص کی پابندی ظاہری زندگی میں بے حد ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ باطنی خیالات اور افکار میں اخلاص کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ جب دل صاف ہوگا جب بھی ہماری ظاہری اعمال بھی صاف ہوں گے۔ اگر دل کے اندر کینہ اور برائی چھپی ہوگی تو پھر انسان اخلاص سے عمل نہیں کر سکتا، اخلاص سے معاملات نہیں کر سکتا۔ اخلاص کا نظریہ اپنانے کے لیے کئی چیزیں ضروری ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے تو کون سی باتوں پہ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر 1، اخلاص میں دوام اور ہمیشگی، یعنی یہ ایک ہمیشگی کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ آج تو ہمارے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے اور کل کچھ اور ہے۔ اخلاص میں دوام اور ہمیشگی زندگی کا ایک مکمل مرحلہ ہے۔ زندگی ایک مکمل مرحلہ ہے، اس میں مختلف احوال آتے ہیں، لیکن کسی بھی حالت میں انسان کو اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اخلاص کا تعلق صرف دور حاضر کے ساتھ یا صرف گزشتہ دور کے ساتھ یا صرف آئندہ زمانے کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر وقت اور ہر دور میں مخلص ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اخلاص میں ہمیشگی ایک بنیادی صفت ہے۔ جو بندہ مخلص ہے وہ ہمیشہ ہی مخلص ہوگا، اور اس میں کمی کوتاہی آئے گی تو وہ فوراً اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو خالص کرے گا۔ اخلاص کا مکمل ہونا یعنی انسان اپنے تمام متعلقہ معاملات اور اہداف میں جو دینی جذبے کے تحت وجود میں آتے ہیں بھرپور اخلاص سے کام لے، تاکہ اس کی شخصیت کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مضبوط محبت ہو، حق اور حقیقت کو پسند کرنے والا انسان ہو، اور دوسرے مخلص لوگوں کے لیے بھرپور اخلاص کا جذبہ رکھتا ہو، اور اس کی نیت میں بھی مکمل اخلاص ہو اور عمل میں بھی اخلاص نمایاں ہو۔ تو علم کا ہونا، دیکھیے علم کے بغیر خالص نہیں ہو سکتا انسان۔ علم کیونکہ اخلاص میں ضروری یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے جذبے کے تحت اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے، اور جہالت کے ہوتے ہوئے حقیقی اخلاص کے ساتھ عمل کو بجا لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کو اللہ کے دین کا علم ہی نہیں ہوگا صحیح، تو پھر وہ صحیح اخلاص اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم اخلاص کے لیے ایک ضروری شرط ہے، جس علم سے حقیقی اخلاص کو اپنایا جاتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی کہ اخلاص جو ہے وہ اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، اخلاص کو میں تکمیل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں اتنے % تو میرے اندر اخلاص ہے اور اتنے % میرے اندر اخلاص نہیں ہے، نہیں، اخلاص جو ہے وہ پورا کا پورا انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر علم کا ضروری ہونا ہے، علم کے بغیر، دین کے علم کے بغیر انسان صحیح طرح سے مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کے
جو بھی کام ہے اس کے لیے صحیح طرح سے کرنے کے لیے صحیح علم چاہیے۔ پھر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاص کی طرف بلند ہونے کی کوشش۔ جب اخلاص ایک انسان کی کوشش ہے جس سے انسان بندگی کا حق ادا کر کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس بلند مقام پر پہنچ کر کئی بار انسان پھسل جاتا ہے اور کئی بار بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک انسان کا دل پلٹنے والی چیز ہے۔ انسان کا ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو انسان کبھی مکمل اخلاص کی طرف جاتا ہے لیکن پھر سے پھسل کے اس کے اندر برائی بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر انسان جد و جہد کر کے اپنے آپ کو پھر سے اللہ کے لیے خالص کر لے۔ تو دیکھیے اس کا یہ مطلب ہے کہ فوراً انسان ایک لمحے میں اخلاص کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں مسلسل محنت اور کوشش سے آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتا ہے اور اخلاص کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور کمال درجے پر پہنچنے کے لیے شرط ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ بلند ہو، ہمیشہ بتدریج ہوتا ہے، کوئی بھی اچھا کام بتدریج ہوتا ہے۔ انسان کے اندر گرنے کی بھی صفت ہے، انسان گر جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، انسان اچھائی سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انسان اگر مسلسل کوشش کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خالص کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے امانت داری بھی چاہیے۔ مخلص انسان امانت دار ہوتا ہے۔ امانت داری کے لیے ضروری ہے کہ جس میں امانت داری کا جذبہ ہو وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھے گا، اس کے فرائض اور واجبات بجا لائے گا، اور امانت داری کے جذبے کی وجہ سے وہ خیانت نہیں کرے گا اور حقوق کی حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کے حقوق جو ہم بندوں پر ہیں ان کی بھی اور بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا انسان۔ اور امانت داری اخلاص کی بہترین ظاہری دلیل ہے۔ یعنی کسی انسان کے اندر امانت داری نہیں ہے تو وہ مخلص نہیں ہے۔ دیکھیے ہر وقت انسان امانت کا پاس کرنے والا، امانت دار انسان، امانت دار کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے حق میں کمی نہ کرے۔ تو حقوق کو ادا کرنے میں جب انسان کمی نہیں کرے گا تو اس کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بہکاتی ہے، اس کا نفس بہکاتا ہے، کیونکہ مشکل ہوتا ہے ہر وقت انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو مخلص کرے، جس میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ تو انسان جو ہے وہ مسلسل ایک محنت ہے یہ، اور مسلسل امانت دار بننا پڑتا ہے انسان کو محنت کر کے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کی بات چیت جو کرتا ہے، انسان کا اپنا کردار ہے، عبادت، اس کی عبادات ہے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ کی ملاوٹ سے پاک کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی قسم کا جھوٹ بولنا یا عمل میں جھوٹ کرنا یا دکھاوا کرنا یا باتوں میں بد اخلاقی ہونی یا عبادات میں ریاکاری ہونا، یہ سب چیزیں انسان کو اخلاص سے ہٹاتی ہے، اس کے اندر سے اخلاص کم کرتی ہے۔ اور دیکھیں اخلاص کی جو بہت ہی بلند مخلص انسان کی ایک بلندی کیا ہے کہ وہ ہر نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر بھی وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، اور اس کو یہ احساس ہے، شکر گزاری اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں اچھا تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے کر سکتا ہوں۔ تو کبھی بھی اس کے دل میں بڑاپن نہیں آتا کہ میں بہت نیک ہوں، بلکہ وہ ہر نیکی کے موقع پہ اگر وہ اخلاص سے دین پر چل رہا ہے تو وہ اس کے دل میں شکر گزاری بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے ہی مجھے یہ توفیق دی ہے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ ہر معاملات میں میں اخلاص سے کام کروں اور اللہ کے لیے خالص ہو جاؤں۔ تو اخلاص والے اس عمل میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ اس نیکی کی توفیق تو اللہ نے ہی دی ہے، جو اس کی سخاوت اور احسان کرنے کی دلیل ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں لا کر انسان اپنے خلاصی اور نجات کے لیے خالص اللہ کی رضا کی نیت سے عمل کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائے۔
تو پھر اخلاص اور سچائی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اخلاص اور سچائی میں فرق یہ کہ سچائی جو ہے وہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اخلاص جو ہے اس کی شاخ ہے، اس کسی اندر سچا انسان ہوگا، اس کا دل پاک ہوگا جبھی اس کے اندر وہ اخلاص کا رویہ اپنا سکے گا، اور ایک انسان ہر وقت سچا ہوگا جبھی وہ کوئی اخلاص میں کوئی کام اخلاص سے شروع کر سکے گا۔ تو قرآن میں اخلاص کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ تو کافر لوگ جب مصائب دیکھتے ہیں تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعاو اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ یونس آیت 22 میں، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا وہ بھی جب کسی بڑی مصیبت آفت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کو مخلص، اس وقت صرف خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق مالک ہے، لیکن وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، کفر کا معنی انکاری ہے، تو وہ حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو خالص نہیں کرتے اللہ کے لیے اپنے آپ کو۔ لیکن جب ان کو کسی خطرے، بہت بڑے خطرے کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت ان کے اندر سے یہ انکار نکل جاتا ہے، وہ اللہ کے آگے پھر جھکتے ہیں اس وقت۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ غافر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخلص کا ہونے کے لیے فرمایا کہ تم اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارو، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ پکارنا، دعا کا مطلب پکارنا بھی ہوتا ہے اور عبادت بھی ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو صرف اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البینہ 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو صرف اس بات کا ہی حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی بندگی کرے۔ انبیاء کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 46، ہم نے ان انبیاء کو خاص آخرت کے گھر کی یاد کے لیے خاص کر دیا، یعنی انبیاء کرام ایسے انسان ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت آخرت کی، ان کو آخرت کے اچھے انجام کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیا کی نعمتوں میں نہیں الجھتے۔ منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، کہ توبہ کرنے کے بعد یہ لوگ اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ منافق اب اسی حالت میں بچ سکتا ہے، اسی صورت میں بچ سکتا ہے برے انجام سے کہ اپنے آپ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، سورہ النساء 146۔ پھر جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اخلاص والوں کے لیے مناسب ہے، فرمایا الا عباد اللہ مخلصین، کہ صرف مخلص بندے ہی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے چنے ہوئے بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو دنیا میں وہ اللہ کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کیا ہوگا تو وہی جنت میں جائیں گے۔ ابلیس کے گمراہ کرنے سے صرف وہی بچ سکیں گے جو اخلاص والے ہوں گے۔ ابلیس کا قول نقل فرمایا قرآن میں کہ سورہ صاد 83 میں ابلیس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا مگر صرف جو تیرے خالص چنے ہوئے بندے ہیں وہ میری گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو گویا کہ جو مخلص ہوگا اللہ کے لیے وہی گمراہی سے بچے گا، یا جس کو اللہ بچائے گا، اللہ چن لے گا، وہ شیطان کے شر سے بچ جائے گا۔ تو قرآن کریم میں جو اخلاص کا لفظ آیا ہے دو طریقے سے ہے، ایک دین میں مخلص ہونے کا حکم ہے، اور وہ ایمان والوں کی دعاؤں اور عبادتوں میں اخلاص کا حکم ہو، یا کافروں کو کہ مصائب کے وقت اخلاص کا تذکرہ ہو، یا منافقوں کا اسلام کی طرف متوجہ ہو کر نفاق سے توبہ کرتے وقت اسلام کے ساتھ اللہ کے لیے مخلص ہونا ہو۔ اخلاص کی یہ قسم مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو پہلا جو ہے دین میں اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو چننے اور پسند کرنے کے معنی میں ہے، چاہے وہ انبیاء ہو یا انبیاء کے علاوہ خالص صالحین، اللہ کے خاص بندے۔ گویا کہ دو طرح کے مخلص کا ہم نے سمجھا، ایک انسان نے اپنے آپ کو خالص کیا، ایک اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے لیے چن لیا۔ تو سورہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں
خالص اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خاص کر دیا گیا کہ اللہ، آپ کہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی وحدانیت ہے اس میں، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عیب سے پاک ہے۔ اور حدیث میں ابن ابی ہریرہ تھا، ابی ہریرہ سے ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص سے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ پھر دوسری حدیث ہے، تو اس حدیث میں یہ دعا کی وجہ سے میں یہ حدیث بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں یہ دعا ہے نماز میں پڑھی۔ عطا بن صائب رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد صاحب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے نہایت تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائی، چنانچہ بعض لوگوں نے ان سے کہا آپ نے تخفیف کے ساتھ امامت کرائی اور مختصر نماز پڑھائی ہے۔ انہوں نے جواب دیا اب مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ میں نے تو اس نماز میں یہ دعا مانگی ہے کہ جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جو دعا سنی تھی وہ مانگی ہے، اور یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ یعنی عمار بن یاسر سمجھا رہے ہیں کہ میں نے مختصر نماز کے باوجود بہت اہم دعا مانگ لی ہے اس نماز میں۔ تو ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر سے وہ دعا کے کلمات پوچھے کہ آپ نے کون سی دعا پڑھائی، کیونکہ انہوں نے تحیات پڑھتے وقت تشہد میں، چونکہ تشہد میں تحیات پڑھنے کے بعد انسان جو ہے درود شریف پڑھتا ہے، درود ابراہیم، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہے اپنے لیے مانگ سکتا ہے قرآن اور حدیث کی۔ اور وہ چونکہ انسان خاموشی سے پڑھتا ہے، یعنی کہ امام ہوتا ہے، امام زور سے وہ بآواز نہیں پڑھتا وہ دعائیں، کیونکہ تشہد میں خاموشی سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ان سے دعا پوچھی گئی، انہوں نے بتایا اس دعا کے کلمات، انہوں نے بتایا، میں عربی میں پڑھتی ہوں۔ اللہم اسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مضلة اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداة مہتدین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے غیب کے علم کا اور مخلوق پر تیری قدرت کا، جب تک تو میرے لیے زندگی کو بہتر جانتا ہے اس وقت تک مجھے زندگی عطا کر، اور جب میرے لیے فوت ہونے کو بہتر جانے تو اس وقت مجھے فوت کر۔ اے اللہ، میں تجھ سے پوشیدگی اور ظاہر میں تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے خوشی اور ناراضگی میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، نیز فقر اور دولت مندی میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے نہ ختم ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور میں تجھ سے تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے چہرے کی جانب دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کے اشتیاق کا طالب ہوں۔ نہ مجھے نقصان پہنچانے والی تکلیف پیش آئے، نہ ایسی آزمائش ہو جو مجھے راہ حق سے دور کرے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس میں انسان جو ہے اصل میں دین میں اخلاص چاہ رہا ہے، وہ بہترین اپنے دین کو بہترین بنانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے ساری خیر اور بھلائی مانگ لی اس میں۔ تو انشاءاللہ اس اخلاص کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں اور بہت ساری قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص مسلمان بنائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام اچھا کرے، آمین۔